मसील का लफ्ज कहीं से दिखाओगे हदीस में? جی मसील का लफ्ज किसी हदीस में दिखा दो। ینزل یوشکا ینزل ہے میرے بات صاحبہ ایک منٹ دو ٹوک بات کر لیتے ہیں. میں قادیانی ہو جاؤں گا. یہ مصیل کا لفظ مجھے دکھا دیں. نہیں آپ ہو یا نہ ہو میں جو ہے جو دکھا دو مجھے. میں کھلا چیلنج ہے تمہیں, تم لوگوں کو. دیکھو بات سنو, کھلا چیلنج ہے. مصیل کا لفظ دکھا دو تو سچے, ورنہ تم جھوٹے اور لانتی ہو. علی شیر خدا کا واسطہ ہے. علی شیر تو نسلی طور پہ پلیز میری بات سنیں. اگر تجھے تیرا باپ مل جائے نا علی شیر پھر ایسے بات نہیں ہوتی نا. پلیز پلیز نہیں ایسی بات ہوگی. میرے باپ آپس سے سائیاں دا نبی جڑا نا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے بھی سونا. انہاں دا نبی جڑا اکھوں ہی انہا ہے. خدا میری بات سنیں. کوئی بات آگے بڑھنے دے. نہیں عیسائی جڑے نے رسول اللہ نو بڑا سونا کہندے نے. میری بات صاحبہ ایک منٹ, میری بات پوری. آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں تو آپ کہتے ہیں توہین کرتے ہیں. ایک بندہ جو کہ قرآن کریم کو رد کر رہا ہے, اس کی آیت کو, حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو غلط کر رہا ہے, اور پھر وہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہا. تم کون ہوتے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. تم بتا, تم ایک امام مسجد کے لڑکے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اگر کوئی انکار کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی براڈ پہ جا کے جو مرضی کریں. جو آپ کے گھر آ گیا اس کو ایسا الفاظ نہ بولے. تو پھر مجھے نہ بلایا کریں نا آپ, مجھ سے نہ. میں نے تجھے بلایا. یہ تو آپ دیکھیں, آپ دین کو سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی گفتگو سے رد کریں. جی لیکن اس طرح کے الفاظ جو ہے نا میں چاہوں گی کہ نہیں, پلیز آئی ریکویسٹ. نہیں تو میں نے غلط بات کی ہے. آپ یہ لعنت بغیرت یہ وہ لعنت اور کیا. اس سے پہلے آپ اس براڈ پہ نہیں لعنتیں بھیجی گئی. میری بات تو پھر میں بھی بھیجوں گا. کسی کی موجودگی میں نہیں. ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو جیسے مرضی کریں, بات کر لیتے ہیں. جی تو میرے ساتھ کوئی بھی بندہ جس زبان میں بات کرے گا میں اسی میں جواب دوں گا. کوئی رائے یہ آدمی اچھا نہیں. اگر ہوسٹ آپ کو گالیاں دینے سے منع کریں تو آپ کو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ آپ مجھے نہ سکھائیں. یہ بندہ صبح آ کے جو لکھ کے گیا ہے نا نیچے بمباس سے, کوئی بات نہیں علی شیر چھوڑ دیں. ہم بدلے لینے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بات گفتگو میں نہیں ہو سکتا. اپنی پھڑ لا یار, آ جا کٹ کے جفا پا لے. مینو چاندنی سمجھ تو آ جا جفا پا لے. مینو چاندنی سمجھ آج تو. چاندنی دی تے رحمت بی بی سمجھ لے, میں رحمت بابا ہاں. سنیے پرسنل نہ جائیں, پرسنل نہ جائیں. دیکھیں آپ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انڈین پرنسس صاحبہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام بمباسٹک ہے. نہیں بمباسٹک نہیں ہے, آپ کا کچھ اور نام ہے اور میں آپ کی آواز پہچانتی ہوں. آپ کا نام کیا؟ انڈین پرنسس تو نہیں نا؟ آفرین. جی محترمہ آفرین صاحبہ, مجھے آپ جمی کہہ لیں. نہیں جمی نہیں, آپ کا مجھے معلوم ہے. آپ کا نام آپ کسی اور آئی ڈی سے آتے ہیں اور آپ کا نام مجھے معلوم ہے. میرا نام ہے اپنا رحمت بابے دیاں رحمتاں. السلام یہ جو میرے باپ ہے نا, یہ میری بھابھی ہیں. ان کو جب بھائی جان مسٹر بمباسٹک میری بات سنیں. جی پہلے میری بات سنیں. پہلی بات ہے اس براڑ پہ یہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی براڑ ہے, کافروں کی براڑ نہیں ہے. اچھا پہلی بات ہے. دوسری بات, اگر کافر ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو ہمیں اس کی دین کی تبلیغ کرنی چاہیے. کیا پتا وہ مسلمان ہو جائے, اس کو ہم نے برا بلا نہیں کہنا چاہیے. کرو جی تو اگر کوئی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا, ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے, وہ واپس آ جائیں. کیا پتا جگہ پر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. تو اسلامک دنیا بہت شکریہ. ہاں جی موضوع کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. بمباسٹک, مسٹر بمباسٹک, جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جب یہ بات کہتی ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا نزول ہوگا, اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ وہی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دی تھی, بالکل جن کی 1400 سال پہلے. لیکن جس وقت ایک کرسچن بھائی کے آگے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ ان کو بتائیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ انکار کرتے رہے. میرے بھائی کیوں؟ کون انکار کرتے رہے؟
وہ جو بھائی آئے تھے وہ انکار کرتے رہے. نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آئے تھے اور کیوں آئے تھے اور کیا بات ہوئی. مجھے بات تو سمجھا دیں کہ کس بات پہ انکار کرتے رہے, کون کرتے رہے. ریلیکس. اچھا چلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جی کریں. چھوڑ دیتے ہم سارا. میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ جس وقت کوئی نبی یا رسول آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے, آنے والے کی بشارت دیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وَقَفَّيْنَا آثَارِهِمْ کہ ہم پے در پے جو رسول آئے انہوں نے اس طرح ایک دوسرے کی تصدیق کی اور ان پہ ایمان لائے, پھر انہوں نے آنے والے کی بشارت دی, ٹھیک ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بعثت ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ بعثت ثانی ہے, نبوت کے اجرا جو ہے اس کو آپ کس طرح ثابت, آپ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد کی چیز محمد کو مل گئی. نبوت کا اجرا نہیں نہ ہوا. نبوت کا اجرا وہ تو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہی کہہ رہی ہوں نا. تو پھر ایک طرف آپ اس چیز پہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, نبوت کا سلسلہ جاری ہے, ٹھیک ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھتری کے نیچے جو پرانے انبیاء کرام تھے ان میں سے ہر ایک کی جو نبوت تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی. جو بھی آتا تھا وہ پریویس نبی کی جو شریعت ہوتی تھی اس کو منسوخ کر دیتا تھا, اور اس کی تعلیم جو تھی وہ مختلف ہوتی تھی اور بہتر ہوتی تھی. ابھی اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کامل نبی کامل انسان کو اس دنیا میں معبود کروایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو نبی ہے وہی رسول ہے. ہر نبی رسول. نبی لفظ نکلا نبا سے, نبا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغام لینے والا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. تو جب تک کوئی نبی نہیں ہوگا وہ رسول بن ہی نہیں سکتا. اور جو رسول ہے وہ نبی بن سکتا ہے؟ نہیں, نبی پہلے بنے گا تو رسول ہوگا نا. ٹھیک ہے, نبی ہوگا تو رسول ہوگا, اور جو رسول ہوگا وہ لازمی ہے کہ نبی بھی ہو. بالکل 100%. یعنی آپ کے خیال میں کہ جو رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں اور جو نبی ہیں وہ رسول بھی ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی جی جی. لیکن سورۃ اعراف کی میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتی ہوں, تو اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا, اس کے بعد ہم اپنے جو ہے موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف کی یہ آیت نمبر ہے جی, ایک سیکنڈ مجھے نکال لینے تھے, میں کچھ غلطی نہ کر جاؤں, میں جلدی میں پڑھتے بہت عربی غلطیاں کر دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف, الاعراف, اور اس کی جو سورت نمبر ہے یہ 7 اور آیت نمبر ہے 157 158. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس, فرما دیجئے اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف, سب کے لیے. الذی, وہ ذات پاک, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا, پس تم ایمان لاؤ, باللہ, اللہ تعالیٰ پر, ورسولہ النبی الامی, اس کے رسول امی, نبی امی, الذی, وہ جو, یؤمنو, وہ ایمان لاتا ہے, باللہ, ساتھ اللہ کے, وکلماتی, اور اس کے کلمات کے, واتبعوہ, اور اتباع کرو اس کا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب اگر رسول اور نبی ایک ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اور نبی کو الگ الگ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ مجھ سے پیغام پہنچاتا ہے, اور رسول تب تمہارے تک ایگزیکٹلی وہ پیغام جیسے مجھ سے لیتا ہے تم تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے
اس لیے نبی اور رسول علیحدہ بتایا کہ یہ رسول اپنی طرف سے یا نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، جو میں اس کو حکم دیتا ہوں، جو میں پیغام دیتا ہوں، یہ اسی کی اسی طرح تم تک اس کو ریلے کر دیتا ہے۔ یہ ایک میڈیم ہے، رسول جو ہے وہ میڈیم ہے۔ میڈیم جیسے کسی ویو کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے ایک میڈیم فور پروپاگیشن چاہیے، جیسے ساؤنڈ جو ہے اگر ہوا نہ ہو تو میری آواز آپ کے کانوں تک کبھی نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں ایئر کے اوپر۔ اگر ایئر آپ ایک کمرے سے سک کر دیں تو آواز نہیں آپ تک پہنچے گی۔ سو یو ریکوائر اے پرٹیکولر میڈیم فار دا پروپوگیشن آف اے ویوز۔ اچھا، تو جو رسول ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان جو ہے وہ ایک میڈیم ہے، ایک واسطہ ہے جسے آپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر رہی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ اس سے ریلیٹڈ اگر نبی کے ساتھ آپ کوئی آیت پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول ساتھ روشن دلائل کی، جی، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ کیا نبی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی آیت آپ پیش کر سکتے ہیں؟ وہ نبی رسول کا ایک ہی مطلب ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے کیا وہ ان کے دلائل روشن نہیں تھے؟ آپ مجھے یہ بتا دینا کہ کون سے ایسے خدا تعالیٰ کے جو چنیدہ لوگ تھے کہ جو صرف نبی تھے لیکن وہ رسول نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ جیسے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ ایک آیت ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم بِالْحَقِّ، اور پڑھیے اوپر ان کے خبر، یعنی سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر نبا خبر سنانا، ٹھیک ہے؟ اب خبر کے ساتھ نبی کے ساتھ مجھے بالبینات کے روشن نشانیاں، روشن دلائل، مجھے ابھی تک ایسی کوئی آیت نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے پلیز پیش کریں۔ نہیں، میں تو یہی دیکھیں نا، سیدھی سادھی اگر بات کی جائے تو ہر نبی جو ہے وہ روشن دلائل ہی لے کے آتے ہیں نا، جب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ اگر ان کے پاس روشن دلائل نہ ہو تو کوئی بھی ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ جو بھی ان کے اوپر ایمان ہے وہ یہی کہے بھائی کیا دلیل ہے کہ آپ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو؟ ہارون علیہ السلام کے پاس کوئی روشن نشانی یا کوئی دلائل آیا؟ ہاں، ظاہر ہے کہ انہوں نے السلام علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، السلام ورحمۃ اللہ کی السلام علیکم، ان کی سب سے بڑی یہ اس بکواسیوں کو اس کان کس نے بٹھایا ادھر؟ لو جی مسلمان آ گئے، جی یار ان کو بات کرنے دیں نا، ان کو اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ آتے ٹیک اوور نہ کریں۔ اس کو یہ بمباسٹک کو کس نے بٹھایا ادھر؟ بمباسٹک نیچے آئے تھے، میں نے بلایا ان کو ڈاکٹر صاحب۔ اگر دو لوگ نہیں، اس کو اتار دیں، یہ جہاں بھی یہ ملے نا ان کو چھتر مار کے ان کی اوقات پہ رکھیں۔ یہ بکواس جو کرنے والے ہیں نا، جو انبیاء کو گالیاں ننگی دیتے ہیں، یہ ان کو ان کی اوقات دکھائے، کوئی بندہ ان سے بات ہی نہ کرے۔ یہ بھونکتے پھرے نیچے کتوں کی طرح، نیچے کتوں کی طرح بھونکیں، جہاں بھی جائیں کسی براڑ پہ چھتر مار کے ان کو اتار دیں تو ان کو ان کی اوقات کا پتہ چلے۔ ٹھیک ہو، ایسا خبیث کا بچہ ابھی صبح یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا یہ گالی دے کے آیا پیغمبروں کو اتنی گندی بری طریقے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ادھر آگے خبیث ڈاکٹر صاحب آپ لسٹ فراہم کر دیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو براڈ پر نہیں لینا۔ ایک یہ ہے بمباسٹک، ایک ہے ان کا وہ کیا اس کو نام کہتے ہیں مدثر جٹ ہے، اس کی کئی نام کی اس کی آئی ڈیز ہیں آج کل، اس کی نام اس کی آئی ڈی ہے وہ ابھی بلکہ تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب سے جو بات کر رہا تھا، سوری میں تو آیا ہی اسی کے لیے تھا لیکن وہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے، پھر بعد میں تو تھوڑا بیزی ہو گیا تھا۔ آج جو شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا ادھر ہی تھا نا بات کر رہا تھا جو، جی 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 جی، ایک وہ ہو گیا، ایک یہ بمباسٹک ہو گیا، یہ دو بندے ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اور وہ بھی اپنا جو کیا نام ہے اس کا، کالو عمران، اوکالو، اس کو اب کافی عقل آ گئی ہے، اب وہ خود کو کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہے، لیکن فی الحال وہ اسی لسٹ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال فی الحال یہ تین بندے ہیں۔ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہنے اوپر آیا ہوں کہ جو آپ نے دلیلیں فرمائی ہیں نا بہت اچھی فرمائی ہیں، لیکن جو مرزا قادیانی کو مانتا ہے ان سے ہمیں دلیلیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دلیلیں سننا بھی ہمیں جائز نہیں۔ مطلب صرف یہ تھا
کہ وہ کہتے ہیں امتی نبی، اور جو دلیل پیش کرتے ہیں اجراء نبوت کی وہاں پر ہے رسولوں کی جمع، لیکن وہ آئے تھی مقام ارواح اس نے نا، میں بتاتا ہوں، اس نے ہر نبی کو نا، یہ پہنچنا چاہتی تھی کہ اگر بینات کے ساتھ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ میں نے تو اس کو 10 آیتیں ایسی دے دینی تھی۔ ہاں وہ نہیں آپ کی بات پر آ رہا تھا، اجرا کے لیے آپ رسولوں کی بات کر رہے ہو، نبی تو یہاں پر ہے نہیں، تو پھر یہاں پر ہماری جی، تو وہ میری میں اسے کسی اور طرف لے کے چل رہی تھی دراصل۔ جی میڈم، وہ نہیں جائے گا، وہ جدھر آپ لے کے جا رہی تھی وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ اپنی ہی بات سنائے گا۔ جیسے آپ نے بولا دلیلیں دی ہے نا، نبی اور رسول میں فرق ہے، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی جی۔ اور ہمارے دیکھو ایک عدد بتایا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش، ٹھیک ہے نا، لیکن رسول 313 ہے اونلی، بے شک ایسا ہی ہے۔ ہوں ابھی دیکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول صلی والسلام ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں جی، بالکل سورۃ مریم میں واضح۔ اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا صلاۃ والسلام لے کے آئے نا، ان کا مطلب ہوتا ہے وہ رسول شریعت والے تھے جی، شریعت کا مطلب رسالت ہوتا ہے، بے شک۔ جو شریعت ہوتی ہے نا، شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے اس کی جو حد پار کرے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا یا بھائی ہو، جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتی ہیں، ہاں جیسے نوح علیہ السلام، پلیز آیتن قالوا لن نؤمن، ہم لوگ عبادت کر کے تو اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھتے اس چیز کے اوپر کہ کون ہے جو اس کا اہل ہے، جس کو رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور پھر وَجْتَبَيْنَاهُمْ کہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، تو وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس سے بات کی جاتی، وہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتایا۔ تو یقین کرے مجھے اتنا میں پہلی دفعہ آج ٹک ٹاک کی لائیو پر میں زندگی میں پہلی دفعہ آیا، اور ہر بروڈ چیک کرتا رہا، لیکن میں ادھر آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور ہر کسی کی باتیں سنی، لیکن اس پر جو میرا خون کھولا نا، وہ کسی پر نہیں کھولا۔ اور ڈاکٹر صاحب آ کے بولے ہیں، ڈاکٹر کیا نام اس کا پورا، ڈارلنگ، یہ واقعی ڈارلنگ ہے، I love you darling۔ تیری خیر ہو جائے، روزے نہ سویرے سویرے کیڑا کام شروع کر لے، کوئی گل نہیں، اتنے موبائل چ بولنا نہیں روزہ توڑتا۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم لو جی۔ یہ بتاتے یہ ساروں کی ڈارلنگ ہے، جس جگہ جاتے ہیں کہتا ہے لو یو ہو گیا، لو یو ہو گیا۔ قادیانیوں کے انہوں نے چھکے چھڑائے ہوئے ہیں۔ جی ہمارا کام ہی یہی ہے الحمدللہ، ہم تو ریئلائزنگ یہ کرتے ہیں۔ ایک سکر بھائی ہوئے، ایک سسٹر، ایک شاہ صاحب، مطلب یہ ساری دال ہے، میرے باپ تو صحیح کام نہیں کر دی، نہیں آپ سب لوگ میرے باپ کے سہولت کار۔ اور آپ کو معلوم ہے سسٹر، وہ جو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، وہ جو آئے ہوئے تھے، جو ضیاء بھائی نے جو جن کو اتروایا، وہ آپ وہی بندہ ہے جو آپ سے بدتمیزی کرتا تھا نا، جو بندہ، اور آپ کو جو جی دیکھیں، میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں میں اور اس نے بہت، ہاں وہی رحمت، یہی میں ان کو یہی تو پوچھ رہی تھی آپ کا اصلی نام کیا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں جب کسی کی کرو، اس کے گھر جا کے کرو، جو آپ کے گھر کی آواز، جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ تو، لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے اگر ایسی بدتمیزیاں کی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو، بہت غلط۔ اور دیکھو امے جی، آپ نے ادھر کرسچن آئے ہیں، وہ بھی اگر آپ کا ادھر سوال چلا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، وہ تو ان کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں، جی، وہ کب کیوں انتظار کریں گے، وہ ان کے مطابق تو وہ سولی چڑھ گئے ہیں۔
وہ نہیں ختم ہو ان کے گئے. مطابق یہ ہم مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کا بھی یہ زندہ belief ہے اٹھا کہ لیا وہ گیا زندگی ہے گئی ان کو. تھی اور کچھ دن ان کو پھر قبر میں رکھا گیا، وہاں سے پھر وہ آسمان پہ چلے گئے. تو جو نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کوئی سوری قبر دے میں دی، نہیں گئے، ڈائریکٹ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اوپر زندہ اٹھا لیا. جی وہ تو سورۃ نساء میں لکھا ہے نا، لیکن عیسائیوں کا یہ بلیو نہیں ہے. ہاں وہ پتہ ہے ان کے کتنے عقیدے ہیں، بے شمار عقیدے ہیں. 100 جب سے حضرت زیادہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کا خود وقت زمانہ تھا نبوت کا، رسالت کا، کیونکہ ان پر بھی کتاب اتری ہے. کتاب اترنے کا مطلب ایک کہہ رہے تھے یہ سن آف گاڈ ہے، اور ایک فرقہ کہہ رہا تھا یہ خود نبی ہیں. تو یہ ابھی تک تو یہ بے شمار بن گئے ہیں پوری دنیا میں، بالکل ایسا ہی ہے. بے شمار فرقے بن چکے ہیں. اسی طرح جو قادیانیوں کا ایک اور ہے، جو گوہر علی شاہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ بھی آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، یوٹیوب پر پڑا ہوا، اور بے شمار دفعہ میں فیس بک پر اس کو اپلوڈ کر چکا ہوں. وہ تو کمینہ آخیر گلیستین ہے نا، لندن میں بیٹھا ہوا. ابھی میں کسی دن شاہ جی کی گوہر علی شاہ اس کا نام ہے. ان کی شاہ جی کی یوٹیوب کے اوپر ہے، میں اس کا ریفرنس بھی بھیج دوں گی، ضرور سنیے گا. بہت ہی مدلل اور کمال کی گفتگو ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب جو ہے نا اس کو ضرور سنیے گا. تو آخری سیٹنگ میں ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو پھر وہ انہوں نے نہیں لی. تو میں آپ لوگوں کو نا وہ سنواؤں گی بھی، اور اس کا ریفرنس بھی جو چاہے میں اس کو سینڈ کر دوں گی. میں امید جی میں آپ کو فالو کرنے لگا ہوں. یہ مذہبی باتیں ہوتی ہیں، میرا آنا لازمی ہے ادھر. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی آپ بیان کر رہی تھی، آپ وہ کمپلیٹ کر لیں جو آپ ان کو اس کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی نا، تو وہ مضمون آپ مکمل کر لیں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے. تو جی جی وہ کمپلیٹ